السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ سوم پیکر جود و سخا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت دی، اور آپ رضی اللہ عنہ کو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی شامل ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے اس کے دروازے پر رہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک شخص آئے اور انہوں نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر ایک اور شخص آئے اور انہوں نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت دے دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر ایک اور شخص آئے اور انہوں نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت دے دو اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی سنا دو اور انہیں آگاہ کرو کہ ان پر ایک مصیبت نازل ہوگی۔ میں نے دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ بخاری شریف۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے باحیا تھے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، اے عائشہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ مسلم شریف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بہت اچھے دوست تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ہی اسلام قبول کیا، اور عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تیسرا نمبر ہے۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کے نام لے کر ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، جیسا کہ حدیث میں ہے، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے۔ اسی طرح باقی صحابہ کے نام بھی ذکر فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگریں آئیں، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ جس دن سے دنیا بنی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ واحد ایسی شخصیت ہے جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے پاس اہل مصر میں سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ احد کے دن میدان احد سے بھاگ نکلے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں بے شک۔ پھر اس نے کہا، کیا تمہیں علم ہے کہ وہ جنگ بدر سے غائب تھے اور اس میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ بیت رضوان سے بھی غائب تھے اور اس میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ پھر اس شخص نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ادھر آؤ، میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ احد سے بھاگ جانے کی بابت تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور بخش دیا۔ رہا بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے حبالہ عقد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہتِ جگر تھیں۔ وہ بیمار ہوئیں تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر حصہ اور ثواب ملے گا، اور ان کا بیت رضوان سے غائب رہنا۔ تو اگر کوئی شخص مکہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے زیادہ باعزت ہوتا تو آپ اسے روانہ کر دیتے، لہٰذا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو آپ چلے گئے۔ اور جب بیت رضوان ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر ہاذہ ید عثمان، اسے اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر فرمایا، ہاذہ لعثمان، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس شخص سے فرمایا کہ اب ان باتوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتے تھے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہم کوئی بحث نہیں کرتے تھے اور کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ
اللہ عنہ کی کثرت نماز اور تلاوت قرآن کی وجہ سے یہ بات کہی تھی، یہاں تک کہ بسا اوقات آپ پوری قرآن کریم ایک ہی رکعت میں پڑھ لیتے تھے۔ البدایہ والنہایہ۔ امام مسلم اور امام بخاری نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان غنی ہمارے پاس آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباس درست فرما لیتے اور فرماتے تھے کہ میں اس عثمان غنی سے کس طرح حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب ذو الہجرتین بھی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ظاہری حسن 2 عظیم المرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش کی سب سے بڑی شاخ بنو امیہ سے ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سفید رنگ، خوبصورت و باوجاہت اور متوازن قد و قامت کے مالک تھے۔ گھنی داڑھی اور دراز زلفوں کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب لباس سے زیب تن کر کے امامہ سے مزین ہوتے تو انتہائی خوبصورت معلوم ہوتے۔ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ اپنی ثروت و سخاوت میں مشہور اور شرم و حیا کی صفت میں بے مثال تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اول شب سے طلوع فجر تک ہاتھ اٹھا کر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ میں عثمان رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مدت تک کتابت وحی جیسے جلیل القدر منصب پر بھی فائز رہے۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ رات کو بہت تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے اور تقریباً تمام رات نماز و عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ رضی اللہ عنہ صائم الدہر تھے، سوائے ایام ممنوعہ کے کسی دن روزہ کا ناغہ نہ ہوتا تھا۔ جس روز آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس دن بھی آپ رضی اللہ عنہ روزے سے تھے۔ ہر جمعۃ المبارک کو 2 غلام آزاد کرتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطبے میں خاص طور پر یہ باتیں ارشاد فرمائیں، اے لوگو نیک کام کرو کیونکہ صبح و شام کوچ کرنا ہوگا، دنیا مکر و فریب میں لپٹی ہوئی ہے، اس کے قریب بھی نہ آؤ، گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں جو تجھ سے ہو چکے یا قیامت تک ہوں گے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک ظاہر ہو جائے، مگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے تو بغل مبارک ظاہر ہو جاتی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ السابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا، کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دست بردار نہیں ہوں گا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی جس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا، اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی اعانت کی اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔